السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل جرنی تھرو دا قرآن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ 22ویں روزے کی مناسبت سے 22ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 22واں پارہ وَمَن یقنت۔ اس پارے میں 4 حصے ہیں۔ سورہ احزاب کا بقیہ حصہ، سورہ سبا مکمل، سورہ فاطر مکمل اور سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ۔ سورہ احزاب کے بقیہ حصے میں 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1، ازواج مطہرات کے لیے 7 احکام۔ نمبر 2، مسلمانوں کی 10 صفات۔ نمبر 3، نکاح رسول۔ اور نمبر 4، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا حکم۔ ازواج مطہرات کے لیے 7 احکام اس لیے دیے گئے تاکہ تمام امت مسلمہ کی خواتین ان کی پیروی کریں، اور ہم سب خواتین کے لیے بے شک ازواج مطہرات رول ماڈل ہیں۔ 7 حکم یہ دیے گئے: نزاکت کے ساتھ بات نہ کریں۔ نمبر 2، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں۔ زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور ستر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں، کہ نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کیا کریں، یعنی احادیث پر بات کیا کریں۔ اس کے بعد مسلمانوں کی 10 صفات کا ذکر ہوا اور اس پر مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا۔ وہ 10 صفات یہ ہیں: نمبر 1، وہ اسلام قبول کرتے ہیں، ایمان ان کے دلوں میں خوبصورت اور مٹھاس والا ہوتا ہے، فرما بردار ہوتے ہیں، راست گوئی، صبر، خشوع، انفاق، روزہ، پاک دامنی اور کثرت ذکر ان کی صفات ہیں۔ نکاح رسول میں یہ بتایا گیا کہ حضرت زید بن حارثہ جو کہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے اور آپ کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان نکاح کا بندھن تھا لیکن نباہ نہ ہو سکا اور ان کے درمیان جدائی واقع ہو گئی، تو اللہ کے حکم سے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا، صرف اس لیے کہ اس وقت زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے شادی نہیں کی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، اس کی مطلقہ سے نکاح کرنا جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا حکم اس طرح دیا گیا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہمہ وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان کی ذات پر خوب درود اور سلام بھیجتے رہو۔ دوسرا حصہ سورہ سبا پر مشتمل ہے۔ اس میں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور نمبر 2، اہل سبا ملکہ بلقیس کی قوم تھی، ان کے غرور اور تکبر کا واقعہ بیان کیا گیا۔ تیسرا حصہ سورہ فاطر پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، توحید کے دلائل دیے گئے، اور نمبر 2، مسلمانوں کے 3 گروہ بتائے گئے۔ نمبر 1، وہ مسلمان جن کے گناہ زیادہ ہوں۔ نمبر 2، وہ مسلمان جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں۔ نمبر 3، وہ مسلمان جن کی نیکیاں زیادہ ہوں، اور بے شک خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جن کی نیکیاں زیادہ ہوں، اور وہی سبقت لے جانے والے ہیں۔ چوتھا حصہ سورہ یاسین کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ اس میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1، رسالت۔ نمبر 2، قریش کی مذمت۔ اور نمبر 3، حبیب نجار کا قصہ، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے پارہ میں کی جائے گی۔ یہاں پہ پارہ نمبر 22 کا خلاصہ مکمل ہوا۔ پارہ نمبر 23 کے خلاصہ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔